بات یہ ناظرین کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات تو اپنی ایمان کا حصہ بنا لیجئے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے بلکہ عین ایمان ہے۔ عشق نبی عین ایمان ہے، اور ذہن میں رہی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمارے ایمان کا جو اسکیل ہے نا وہ بہت واضح طور پر سیٹ کر دیا ہے، جسے رہتی دنیا تک آپ سمجھ لیجئے کہ قطعی ایمان یہی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہذا ناظرین یہ ایمان، اب آئیے ذرا کچھ میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان کی مثالیں جن سے بڑھ کے کسی کی مثال ہو نہیں سکتی کہ یہ ایمان جب اپنے جوبن کو پہنچتا ہے تو عشق کے سانچے میں ڈھل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت واقع معراج کی تنہا گواہی دے کر صداقت کے اعلیٰ ترین منصب کو پاتا ہے۔ یہی عشق ناظرین جب نبی کی دعا کی صورت میں ڈھل جاتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں حق اور باطل کے درمیان فرق بن جاتا ہے۔ یہی عشق ناظرین جب شرم و حیا کا لبادہ پہنتا ہے تو ذو النورین کی صورت میں یعنی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں شرم و حیا کا مکمل طور پر پیکر بن جاتا ہے اور اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لٹا دیا کرتا ہے۔ اور یہی عشق جب حق کے ساتھ ہو جاتا ہے اور حق اس عشق کے ساتھ ہو جاتا ہے تو مولا کائنات کی صورت میں صاحب ذوالفقار بن کے رہتی دنیا تک باطل کے خلاف ڈٹ جاتا ہے۔ یہی عشق ناظرین سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کی یعنی جوانی کی صورت میں جب ڈھلتا ہے تو ناموس اسلام کا محافظ بن کے سب سے پہلے کفار کا خون بہاتا ہے اور اسلام کے حق میں پہلا تیر چلاتا ہے۔ اور یہی عشق جب انفاق فی سبیل اللہ کا چولا پہنتا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اپنا سب مال و دولت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پہ لٹا دیا کرتا ہے۔ اسی عشق کے نظارے ناظرین مکے کی تپتی سرزمین پر قیامت خیز تشدد کے باوجود حبشہ کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت احد احد کی صداؤں میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی عشق کے نظارے گھرانہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صورت میں اپنی جان پر بے انتہا تشدد اور ظلم کے باوجود اسلام کی راہ میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی عشق ناظرین حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ڈھلتا ہے تو سولی پر آخری سلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ یہی عشق حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل اختیار کرتا ہے تو اپنے جسم کو جلواتا ہے، اپنی پیٹھ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹواتا ہے مگر راہ حق سے اپنے آپ کو دور نہیں ہٹاتا ہے۔ یہی عشق اپنے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ڈھل جاتا ہے تو ناموس رسالت کی خاطر اپنے بھتیجے کے اوپر ایسا قربان ہوتا ہے کہ امت کے فرعون کے سر کو پھاڑ کر اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے۔ اور اسی عشق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتش پرست سے خدا پرست بنا کر اہل بیت میں شامل کروا دیا۔ اور اسی عشق نے ناظرین سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہی پروٹوکول چھڑوا کر فارس کی سرزمین سے اٹھا کر مدینہ منورہ کی فضاؤں میں لا کر سرکار علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہی عشق ناظرین بڑے عجیب عجیب نظارے پیش کرتا ہے۔ کہیں اس عشق نے صحابہ کی صورت میں پتے کھا کھا کر اپنے آپ کو منوایا۔ اسی عشق نے ہماری ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی صورت میں وفاؤں کی داستانوں کو رقم کیا۔ اسی عشق نے عقبہ اولا میں یعنی جو عقبہ اولا تھی اور عقبہ ثانیہ تھی اس موقع پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور یہی عشق مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت حسین ترین ہستی کی صورت میں ناظرین اپنی ساری آسائشوں کو ٹھوکر مار کر سفیر اسلام بن کے مدینہ پاک میں اسلام کا پیغام بھی پھیلاتا ہے اور احد میں شہادت کا جام بھی نوش کرتا ہے۔ اور یہی ہجرتیں ناظرین جو عشق کی صورت میں ہمیں ڈھلی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں تاریخ میں لوگ کہ اپنا گھر، اپنا مال، اپنا سب کچھ یہی عشق لٹاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہی عشق جب 313 کی صورت میں آتا ہے تو بدر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا سب کچھ لٹاتا ہے۔ یہی عشق کہیں احد میں چمکتا ہے، کہیں خندق میں چمکتا ہے اور پھر کہیں 10,000 نفوس قدسیہ کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باقاعدہ سپہ سالار بن کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا سے سپاہی بن کے مکے کی فضاؤں کے اندر فاتح کے طور پر داخل ہوتا ہے۔ بس عشق ہے تو صحابہ کا ہے ناظرین، اور وہی اصل انسپریشن ہے، وہی ہمارا اول ہے، وہی ہمارا آخر ہے۔